عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کے امتحانات بہت اچھے سے ہو رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی آگرہ کے BA سیمسٹر ششم کے اردو سوال نامے کو۔ یہ سوال نامہ اردو ناول پر مبنی ہے۔ اس کے اندر 100 کوشچنز پوچھے گئے ہیں، جن میں سے آپ کو اس کے 75 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اور یہ سوال نامہ مہاتما جیوتیبا پھولے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی کے BA سیمسٹر ششم کے اردو طلباء کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ یعنی کہ جو 14 مئی کو ابھی MJ PRU کا BA سیمسٹر ششم کے اردو کا پیپر ہونے جا رہا ہے، تو ان طلباء کے لیے اس پیپر کو، اس ویڈیو کو دیکھنا اشد ضروری ہے، چونکہ اس سوال نامے میں پوچھے گئے سوالات ہو سکتا ہے کہ ان کے سوال میں بھی، یعنی کہ ان کے پیپر میں بھی آ جائیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر پہلا سوال ہے کہ پریم چند کا کون سا ناول نامکمل رہ گیا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن C، منگل سوتر۔ سوال نمبر 2، پریم چند کا آخری ناول کون سا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن D، گودان۔ اور گودان کس سن میں شائع ہوا تھا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ سوال نمبر 3، گودان کب شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن C۔ اور سوال نمبر 4 کی طرف ہم چلتے ہیں، ناول دکھیارے کب شائع ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن B، 2014 میں۔ سوال نمبر 5، منشی پریم چند کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن C، 1936 میں۔ سوال نمبر 6، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن A، نذیر احمد۔ اور آپ کو بتانا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا تھا اور اردو کا پہلا ناول نگار کس کو مانا جاتا ہے؟ سوال نمبر 7، یہ ناولوں کے نام دیے گئے ہیں، پوچھا گیا ہے کہ ان کے خالق کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن B، انیس اشفاق۔ سوال نمبر 8، کہا گیا ہے کہ سنگم کس طرح کا ناول ہے؟ تو اس کے دیکھیے گا، یہاں پر جو اس کا آپشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا ہے، البتہ یہاں پر نفسیاتی اور علامتی، یہ دونوں اس کے آپشن صحیح ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ سوال جو ہے آپشن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور سوال نمبر 9، ان میں سے کون سا ناول قاضی عبدالستار کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن D، ایوان غزل۔ باقی شب گزیدہ اور دارا شیخو صلاح الدین ایوبی یہ قاضی عبدالستار کے ناول ہیں۔ سوال نمبر 10، انیس اشفاق کا کون سا ناول آپ کے نصاب میں ہے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی کے جو اردو کا سلیبس BA کا دیا گیا ہے اس کے تحت، اور MJ PRU کا جو سلیبس ہے اس کے تحت بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سلیبس میں کس کس ناول نگار کے ناول شامل ہیں۔ تو یہاں پر اس کا آپشن A صحیح ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، انیس اشفاق کس شہر میں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب اس کا آپشن C، لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 12، انیس اشفاق کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن B، 30 جون 1950۔ سوال نمبر 13، انیس اشفاق کے والد کا کیا نام تھا؟ صحیح جواب آپشن A، سید اشفاق علی۔ سوال نمبر 14، انیس اشفاق ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن B، 2012 میں۔ سوال نمبر 15، ناول دکھیارے میں کس شہر کی تہذیب و معاشرت کی عکاسی کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن D، لکھنؤ۔ اور سوال نمبر 16، دکھیارے میں کتنے بھائیوں کی کہانی بیان ہوئی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن B، 3۔ سوال نمبر 17، ماں کے انتقال کے وقت بڑے بھائی کی عمر کیا تھی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن C، 25 برس۔ اور سوال نمبر 18، بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب آپشن A، ناصر۔ سوال نمبر 19، زندگی کی حقیقی ترجمانی کرنے والے طویل نثری حصے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن B، ناول۔ سوال نمبر 20، ذیل میں سے کیا ناول کے عناصر میں شامل نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن D، وحدت تاثر۔ یہ کس کے عناصر میں شامل ہے؟ افسانے کے۔ سوال نمبر 21، جس ناول میں کوئی تاریخی شخصیت یا واقعہ پیش کیا جائے وہ کہلاتا ہے تاریخی ناول؟ آپشن B اس کا درست ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر یہاں پر 22، ایک مخصوص زمانے کے خیالات پیش کرنے والے ناول کیا کہلاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن B، تاریخی ناول۔ سوال نمبر 23، واقعات کے خاکے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن C، پلاٹ۔ سوال نمبر 24، اردو ناول کی ابتدا کس صدی میں ہوئی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن B، 19ویں صدی میں۔ اور یہ آپ کو سمجھنا ہوگا تھوڑا سا یہاں پر کہ یہ 18ویں، 19ویں اور 20ویں 21ویں صدی کون سی ہے؟ تو 19ویں صدی سے مراد یہاں پر ہے جو کہ چل رہی تھی 1801 سے لے کر کے اور پورے 1900 تک، یہ 19ویں صدی کہلائے گی، چونکہ اردو کا جو پہلا ناول ہے وہ 1869 میں شائع ہوا تھا۔ تو 1869 یعنی کہ اس اعتبار سے
اردو ناول کی ابتدا 19ویں صدی میں ہوتی ہے؟ اور سوال نمبر 25، اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے ڈپٹی نذیر احمد۔ سوال نمبر 26، ابن الوقت، روئے صادقہ اور ایامہ کس کے ناول ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی ڈپٹی نذیر احمد کے۔ سوال نمبر 27، نذیر احمد کے ناولوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی 7۔ اور سوال نمبر یہاں پر 28، نذیر احمد کے ناولوں کو تمثیلیں کس نے قرار دیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی احسن فاروقی نے۔ سوال نمبر 29، تاریخی ناول نگار کی حیثیت سے معروف ہیں؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی عبدالحلیم شرر۔ اور اگلا سوال، عبدالحلیم شرر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی۔ اور سوال نمبر 31، شرر کا سب سے کامیاب ناول کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے فردوس بری۔ سوال نمبر 32، ذیل میں سے کون سا ناول رتن ناز سرشار کا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی فردوس بری۔ سوال نمبر 33، رتن ناز سرشار کا مشہور زمانہ ناول کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی فسانہ اعزاز۔ سوال نمبر 34، 20ویں صدی میں اردو ناول کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی۔ تو اس طرح کے سوال جو کہ بھی یہ آیا ہے کہ 20ویں صدی میں اردو ناول یہ کتاب کس کی ہے، تو یہ تمام طرح کے جو سوال ہیں وہ جو آپ کی یونیورسٹی کا سلیبس ہوتا ہے یہ سب وہاں سے دیے جاتے ہیں کہ سلیبس میں ان کتابوں کے نام دیے جا گئے ہیں اور وہاں پر مصنف کے نام دیے گئے ہیں، تو وہاں سے اکثر سوال بن جاتے ہیں۔ تو آپ یہ ایم جے پی آر یو والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی اپنی یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے ہم نے آپ کے گروپ میں ڈال رکھا ہے اور ہمارے اس چینل پر بھی موجود ہے، تو وہاں پر دیے گئے سلیبس میں جو ان ناول نگار اور ناول تنقید سے متعلق جو کتابوں کے نام ہیں تو وہ سب آپ کے یاد ہونے چاہئیں گے۔ سوال نمبر 35، ناول کا فن کس کی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے ابوالکلام قاسمی درست جواب ہوتا ہے، تو 35 کا اے صحیح ہوتا ہے۔ اور اگلا سوال اگر ہم دیکھیں تو کہ 36 ہے، پوچھا گیا ہے کہ ذیل میں سے کون سی کتاب اسلوب احمد انصاری کی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی اردو کے 15 ناول اسلوب احمد انصاری کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 37، مرزا ہادی رسوا کے تبازات ناولوں کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی 5۔ سوال نمبر 38، امراؤ جان ادا ناول میں کہاں کے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے لکھنؤ یعنی کہ اودھ۔ سوال نمبر 39، پریم چند نے کتنے برسوں تک اردو ناول کی خدمات انجام دی؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی 25۔ سوال نمبر 40، پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی۔ سوال نمبر 41، ذیل میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی آگ کا دریا۔ اور آگ کا دریا کس کا ناول ہے؟ یہ ہے قرۃ العین حیدر کا جو کہ 1959 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 42، پریم چند کا شاہکار ناول کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی گودان۔ اور گودان کس سن میں شائع ہوا یہ آپ بتائیں گے۔ سوال نمبر 43، ان میں سے کون سا ناول تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی خاک اور خون۔ تو خاک اور خون یہ جو ناول ہے کس نے لکھا ہے؟ اس مصنف کا نام آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ سوال نمبر 44، ٹیڑھی لکیر ناول کس نے لکھا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی۔ اور سوال نمبر 45، قرۃ العین حیدر کا اولین ناول کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے میرے بھی صنم خانے۔ سوال نمبر 46، گوتم نیلمبر اور ہری شنکر کس ناول کے کردار ہیں؟ صحیح جواب اس کا آپشن ڈی آگ کا دریا۔ سوال نمبر 47، کون میرے بھی صنم خانے کا کردار نہیں ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن بی گوتم نیلمبر۔ اور گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آگ کے دریا کا کردار ہے، یاد کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے سوال نامے میں پوچھ لیا جائے۔ سوال نمبر 48، ذیل میں سے کون قرۃ العین حیدر کا خود سوا نہیں ناول کہلاتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی کار جہاں دراز ہے۔ سوال نمبر 49، بنگال کے انقلابیوں کی داستان کس ناول میں بیان کی گئی ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن ہے آخری شب کے ہم سفر۔ سوال نمبر 50، ان میں سے کون سا ناول عبداللہ حسین کا ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن بی اداس نسلیں۔ سوال نمبر 51، شوکت صدیقی کو کس ناول پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ صحیح جواب اس کا آپشن سی خدا کی بستی۔ سوال نمبر 52، زوال ہمراہ کس کا ناول ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ایم اسلم کا۔ سوال نمبر 53، ذیل میں سے کون سا ناول کرشن چندر کا نہیں ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن ڈی لہو کے پھول۔ اور لہو کے پھول اگر کرشن چندر کا نہیں ہے تو یہ کس کا ہے؟ تو یہ حیات اللہ انصاری کا ہے، اسے یاد رکھنا۔ سوال نمبر 54، پوچھا گیا ہے کہ رضیہ سجاد ظہیر کے ناول کا نام بتائیں۔ صحیح جواب اس کا آپشن ہے اللہ میغ دے۔ سوال نمبر 55، ہم عصر اردو ناول کس کی تصنیف؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی قمر رئیس۔ سوال نمبر 56،
اردو ناول کی تنقیدی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی احسن فاروقی کی۔ سوال نمبر 57 داستان سے افسانے تک کس کی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے وقار عظیم کی۔ سوال نمبر 58 پنڈت رتن ناتھ سرشار کس اخبار کے ایڈیٹر تھے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی اودھ اخبار۔ سوال نمبر 59 اور انسان مر گیا کس کا ناول؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی رامانند ساگر۔ اور انسان مر گیا ناول کا موضوع کیا ہے یہ آپ ہمیں تلاش کر کے کمنٹس باکس میں لکھیے گا۔ سوال نمبر 60 ان میں سے کون سا ناول قدرت اللہ شہاب کا ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن اے یا خدا۔ سوال نمبر 61 ان میں سے کون سا ناول عصمت چغتائی کا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی چاندنی بیگم۔ چاندنی بیگم جب عصمت کا نہیں ہے تو یہ کس کا ہے آپ ہمیں بتائیے گا کمنٹس باکس میں۔ اور سوال نمبر یہاں پر 62 کی طرف چلتے ہیں معصومہ جو ناول کا پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی ہندوستان کی تقسیم۔ سوال نمبر 63 ایسی بلندی ایسی پستی ناول کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی عزیز احمد۔ سوال نمبر 64 شمشاد یا شمن کس ناول کا مرکزی کردار ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن اے ٹیڑھی لکیر۔ اور سوال نمبر یہاں پر آتا ہے ہمارا 65 جس میں کیا پوچھا گیا ہے اردو ناول کی تاریخ اور تنقید کس کی کتاب ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی علی عباس حسینی کی۔ سوال نمبر 66 اردو ناول کا سفر کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی ناز قادری۔ 67 ان میں سے کون سی کتاب رفیہ شبنم آبدی کی ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی معاصر اردو ناول۔ سوال نمبر 68 منشی پریم چند کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ صحیح جواب اس کا لمحی یعنی بنارس میں 1880 کو۔ 69 پریم چند کا پہلا ناول کس رسالے میں قسطوار شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی آواز خلق میں۔ اور سوال نمبر آتا ہے 70 پریم چند نے ملازمت سے استعفیٰ کب دیا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن اے 1921 میں۔ سوال نمبر 71 سے پہلے پریم چند نے ملازمت سے استعفیٰ کیوں دیا تھا؟ تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ یاد رکھنا کہ 1921 میں استعفیٰ دیا ملازمت سے، لیکن کیوں دیا اس کا جواب آپ ڈھونڈیں گے۔ سوال نمبر 71 پریم چند کے والد کا نام بتائے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی عجائب لال۔ 72 سوال پریم چند کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن سی سوز وطن۔ 73 گودان ناول کے مصنف آپشن بی پریم چند۔ اور سوال نمبر 74 گودان کا مرکزی کردار آپشن اے ہوری۔ صحیح جواب۔ 75 گوبر کی بیوی کا نام؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی جھنیا۔ 76 ہوری کی دلی خواہش کیا ہے یا کیا تھی؟ صحیح جواب اس کا آپشن ڈی گائے پالنا۔ 77 کس ناول میں ہندوستان کے قدیم سے جدید عہد تک کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن بی آگ کا دریا۔ 78 ذیل میں سے کون سا ناول انتظار حسین کا نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ڈی آگے سمندر ہے۔ تو آگے سمندر ہے انتظار حسین کا تو نہیں ہے، تو کس کا ہے یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 79 کراچی کے انڈر ورلڈ کی کہانی کس ناول میں بیان ہوئی ہے؟ تو کراچی کے جو انڈر ورلڈ ہے اس کی کہانی خدا کی بستی ناول میں پیش کی گئی ہے، تو اس کا بھی صحیح ہوتا ہے۔ اور ہم آتے ہیں 80 کی طرف کوکا بیلی کس کا ناول؟ صحیح جواب اس کا آپشن ڈی شوکت صدیقی۔ 81 کون سا ناول جرائم کی دنیا کو بے نقاب کرتا ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن ہے خدا کی بستی۔ سوال نمبر 82 میرے بھی صنم خانے میں کس طبقے کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے آپشن اے اودھ کے تعلقہ دار طبقہ۔ سوال نمبر 83 حسن عسکری نے اردو کا پہلا اجتماعی ناول کسے قرار دیا ہے؟ اس کا آپشن سی خدا کی بستی درست ہوتا ہے۔ 84 کمل کماری کس ناول کی ہیروئن ہے؟ صحیح جواب ہے اس کا 84 کا جو آپشن ہے وہ آپ تلاش کر کے بتائیں گے، اسی لیے اس کو چھوڑا گیا ہے۔ سوال نمبر 85 منشی پریم چند نے کس قسم کے ناول لکھے ہیں؟ صحیح جواب اس کا آپشن بی سماجی اور مقصدی۔ سوال نمبر 86 اردو کا پہلا شاہکار ناول کون سا ہے؟ صحیح جواب آپشن اے امراؤ جان ادا۔ سوال نمبر 87 عذرا کس کا ناول؟ صحیح جواب ہے اس کا آپشن بی صالح عابد حسین۔ 88 سوال نمبر 88 عذرا کس قسم کا ناول ہے؟ صحیح جواب اس کا آپشن سی معاشرتی۔ دیکھیے گا پچھلے کچھ ویڈیو میں اس کا جو آپشن ہے وہ نفسیاتی ہو گیا ہے، لیکن عذرا جو ہے وہ ایک معاشرتی قسم کا ناول ہے۔ سوال نمبر
89। इनमें से कौन सा नॉवल फसादात के मौजू पर है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए और इंसान मर गया। 90। दुखियारे किसका नॉवल है? रिपीट क्वेश्चन है, सही जवाब इसका ऑप्शन डी अनीस अशफाक। सवाल नंबर 91, झैल में से कौन सा फसाना आज़ाद का किरदार नहीं है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी स्कूल मास्टर। सवाल नंबर 92, कौन सा नॉवल हादिर रुसवा का नहीं है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी मिरातुल उरूज। सवाल नंबर 93, उमराव जान कौन थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी तवाइफ। सवाल नंबर 94, इनमें से कौन सा उमराव जान अदा नॉवल का किरदार नहीं है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। सवाल नंबर 95, आंगन और ज़मीन किसके नॉवल? सही जवाब इसका ऑप्शन सी। 96, हरिजन तबके की ज़िंदगी पर मबनी नॉवल कौन सा है? तो ये सवाल का जवाब आप तलाश करेंगे। 97, सिखों की ज़िंदगी इनमें से किस नॉवल का मौजू है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए आतिश रफ़। सवाल नंबर 98, लहू के फूल नॉवल कितने सफ़हात पर मुहित? सही जवाब इसका ऑप्शन डी 26। 99, प्रेमचंद ने किस अलमी नाम से लिखना शुरू किया? सही जवाब इसका ऑप्शन ए नवाब राय। सवाल नंबर आखिरी यानी कि 100वां सवाल, प्रेमचंद के किस मजमूए को अंग्रेज़ सरकार ने जब्त कर लिया? सही जवाब इसका ऑप्शन बी वतन। अजीज़ तलबा, इस सवाल नामे में पूछे गए 100 सवाल जिसमें से 2 सवाल हमने छोड़े हैं आपके लिए, 98 के जवाब हमने दिए हैं, 2 के आप बताएंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में। और अगर आप इस सवाल नामे को अपने 14 तारीख़ यानी 14 मई को होने वाले पेपर से पहले एक बार देख लेते हैं तो आपको बहुत हद तक इससे मदद मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही बहुत ही ज़्यादा मालूमाती और कारआमद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि एक और नई वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफिज़।